وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب حکومت اور مذہب جی آگے ذرا تشریف لائیں آپ. حضور جب حکومت اور مذہب کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں ان کا ڈفرنس آپس میں اتنا کم ہو جاتا ہے اور طاقت حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس وقت مذہب کی کیا صورت پیش کی جا سکتی ہے اور کیا صورت پیدا ہو سکتی ہے اور مذہب اپنی اصلی حالت پر کس طرح قائم رہ سکتا ہے حکومت سے الگ ہو کر؟ تاریخ اسلام میں ایک ہمیں سبق ملا ہے جسے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں پہچانتے. خلافت راشدہ کا بہت جلدی ہاتھ سے نکل جانا، لوگ واقعہ ہوا اور چند سالوں میں خلافت ہاتھ سے نکل گئی اور بہت ادوار آ گیا، اس کا فلسفہ نہیں سمجھتے. خلافت راشدہ نے اتفاقاً اس وقت واقعہ ایسا ہوا کہ حکومت بھی ورثے میں پالی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلبہ ہو گیا تھا. اور جب تک ایسے متقی خلیفہ تھے کہ جن کے اوپر خدا کو پورا اطمینان تھا کہ مذہب اور حکومت دونوں کی بڑی اچھی نمائندگی کریں گے، اس وقت تک خلافت راشدہ کو رکھا حکومت کے ساتھ. جب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اب یہ حکومت غالب آ جائے گی مذہب پر اور گند شروع ہو جائے گا، اگر مذہبی نمائندہ بھی خدا ان کو بنائے رکھتا تو قیامت ٹوٹ پڑتی اسلام پر. تو خدا نے مذہب کو الگ کر لیا، مجددوں کا سلسلہ الگ شروع کر دیا، اولیاء بزرگوں کا کہا یہ میرے نمائندہ ہیں اور حکومت جو کر رہے ہیں یہ خلیفہ ہیں نام کے، کوئی ان کا حکومت سے مذہب سے تعلق نہیں. تو حکومت اور مذہب کی سیپریشن تو خدا نے خود کر دی اس وقت کی جب کہ حکومت کے ناجائز مذہب میں مداخلت کا خوف پیدا ہوا یا احتمال پیدا ہوا. تو یہ واقعہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بہت عظیم الشان اس میں سبق ہے. جزاک اللہ حضور، everything is clear to me now. یس پلیز. ہاں ہمارے دوسرے گلہاٹیے مشہور آ جائیں. آغا صاحب ہمارے ہاں دو ایسے سوال کرنے والے بزرگ ہیں جو اگر نہ سوال کریں تو لوگ یاد کرتے ہیں. جس طرح غالب نے کہا تھا کہ کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں میری آواز گر نہیں آتی. تو ایسے یہ دو ہمارے ہیں سوال کرنے والے کہ اگر نہ کریں لوگ بے چین ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا ان کو. السلام علیکم.